القرآن اکیڈمی آن لائن مکتب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ قیامت کے بارے میں۔ کس کے بارے میں ہے؟ قیامت کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے قیامت کی تعریف سن لیجئے کہ قیامت کسے کہتے ہیں۔ دنیا دارالعمل اور آخرت دارالجزا کا نام ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دنیا کس کا نام ہے؟ دارالعمل، عمل کرنے کا گھر، عمل کرنے کی جگہ، اور آخرت کیا ہے؟ دارالجزا، یعنی کہ بدلے کا گھر، بدلے کی جگہ۔ یہاں جو ہم عمل کریں گے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ اچھا عمل کریں گے اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کریں گے تو وہاں پہ سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے؟ دنیا میں انسان عمل اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالی جزا یعنی بدلہ اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ اسی دارالجزا کا نام قیامت ہے، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کو اس کا عقیدہ بالکل پکا ہونا چاہیے کہ یہاں جو ہم اچھا یا برا جو کام کر رہے ہیں اس کا بدلہ، سزا یا جزا جو بھی ہو وہ قیامت کے دن ہم کو ملے گا۔ اگر یہاں گناہ کریں گے تو وہاں سزا دیں گے اللہ، اور اگر یہاں اچھا عمل کریں گے تو وہاں اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ قیامت کا عقیدہ، قیامت پر ایمان لانا۔ وقوع قیامت پر ایمان رکھنا توحید اور رسالت کے بعد تیسرا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ ایمان کے بعد توحید اور رسالت کے بعد تیسرا سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ اسی لیے ایمان مفصل میں بھی اسی کا تذکرہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا۔ وہاں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی میں سے ایک کیا ہے؟ بنیادی قیامت کے دن پر ایمان لانا، جس کا انکار کرنا آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن کا انکار کرنا، کوئی یہ کہے کہ نہیں قیامت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ مسلمان نہیں رہا، وہ مومن نہیں رہا۔ وہ قیامت کا مقصد خدا تعالی کا اپنے بندوں کے درمیان انصاف کرنا ہے۔ مقصد کیا ہے قیامت کے دن کو رکھنے کا؟ مقصد بھی ہے تاکہ یہاں جو لوگ اچھا عمل کریں گے اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، برا عمل کریں گے تو اس کو سزا ملے گی۔ اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو پھر انصاف نہیں ہوتا۔ یہاں تو ہر قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ ایک غریب ہے بیچارہ جو زندگی بھر نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک امیر ہے جو زندگی بھر جو ہے نا وہ گناہ کر رہا ہے، تو پھر انصاف کیسے ہوگا دنیا میں؟ دنیا میں انصاف نہیں ہوگا۔ کہاں انصاف ہوگا؟ اس انصاف کے دن کو رکھنے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے اللہ نے قیامت کے دن کو رکھا ہے۔ انصاف کرنے کے لیے قیامت کے دن کو رکھا ہے۔ یعنی جو دنیا میں خدا کے فرما بردار بندے تھے ان کو انعامات سے نوازا جائے گا، اور جو نافرمان بندے ہیں ان کو سزا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہے قیامت کا بیان۔ اس کے بعد ہے موت کا بیان۔ موت مقررہ مدت دنیا میں زندہ رہنے کے بعد جب انسان کی روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے جسم سے نکل جاتی ہے، جیسے عام انسانوں کی یا دل میں سمٹ جاتی ہے، جیسے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اسے موت کہتے ہیں۔ موت کے ساتھ ہی انسان کے ان اعمال کا وقت ختم ہو جاتا ہے جن اعمال پر جزا و سزا ہوتی ہے۔ موت سے پہلے تک اس کو وقت دیا گیا، جہاں موت آ گئی تو اس کا اعمال کا جو رجسٹر تھا وہ ختم ہو گیا، وہ بند ہو گیا۔ اب یہ بھی ایک قسم ہے موت کی، قیامت کی ایک قسم ہے، یہ بھی ہے، موت ہے۔ اسی طرح سے قیامت کی تین قسمیں، قیامت کی دو قسمیں ہیں، قیامت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے قیامت صغری اور دوسرا ہے قیامت کبریٰ۔ قیامت صغری یعنی چھوٹی قیامت،
اور قیامت کبریٰ یعنی بڑی قیامت۔ قیامت صغریٰ کسے کہتے ہیں؟ قیامت صغریٰ اسے کہتے ہیں کہ موت کے بعد حشر تک کے زمانے کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں۔ موت کے بعد حشر تک کے زمانے کو، یعنی کہ انسان جب مر جاتا ہے تو قیامت صغریٰ اس کے لیے شروع ہو گیا۔ قیامت کے دن تک، یعنی کہ میدان حشر میں جمع ہونے تک کا جو درمیانی جو بیچ کا جو وقفہ ہے، وقت ہے، اس پیریڈ کو، اس مدت کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کو نفخہ اولا یا نفخہ اماتت بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ہے۔ قیامت کبریٰ حشر کے بعد جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک کے زمانہ کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں، یعنی کہ حشر کے بعد، یعنی میدان محشر میں جمع ہونے کے بعد سے لے کر کے جنت میں جانے تک یا جہنم میں داخل ہونے تک کا جو زمانہ ہے، جو پیریڈ ہے، اس زمانے کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔ قیامت صغریٰ کسے کہتے ہیں؟ موت کے بعد شروع ہوتا ہے اور حشر کے دن تک کے زمانے کو، درمیانی زمانہ کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں، اور حشر کے بعد سے لے کر کے جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک کے زمانہ کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ آگے چلیے، قبر کا بیان یہ ہو گیا۔ پہلے قیامت کا بیان آیا، پھر موت کا بیان، اور اس کے بعد پھر قیامت کی قسمیں آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے قبر کا بیان کہ قبر کیا چیز ہے۔ موت کے بعد انسان کا جسم یا جسم کے اجزاء جس جگہ ہوں اسے قبر کہتے ہیں۔ جہاں انسان مر گیا اور مرنے کے بعد اس کا جسم یا جسم کے اجزاء جس جگہ ہوں گے، جیسے ہمارے یہاں انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اسے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو وہ دفن کرنے کی جو جگہ ہے اس جگہ کو قبر کہتے ہیں، اس جگہ کو قبر کہتے ہیں۔ اس قبر کی زندگی کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ جہاں انسان کو جو ڈال دیا گیا قبر میں، تو اب وہ قبر میں اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، واپس چلے آئے ہم لوگ، اب وہ جو اس کے اندر رہ گیا اس کو کہتے ہیں، اس کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ عالم برزخ کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ، چونکہ وہاں جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ پردے کے پیچھے ہوتی ہے، اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے کہ اس بندے کے ساتھ کون سا معاملہ ہو رہا، اللہ اسے سزا دے رہے ہیں یا پھر انعامات سے نواز رہے ہیں، وہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، وہ سب کچھ پردے کے پیچھے ہو رہا، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اعادہ روح اور سوال و جواب، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کیا چیز ہے، کہ روح کا واپس آنا، لوٹانا، اور سوال و جواب کا ہونا۔ قبر میں سوال و جواب کے لیے میت کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ ہم واپس چلے آئے دفن کر کے اس کو واپس ہم دفن کر کے چلے آئے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی اس مردے کو روح عطا کرتے ہیں، اس کے جسم میں روح کو ڈال دیتے ہیں، دوبارہ سے وہ زندہ ہو جاتا ہے قبر کے اندر۔ اور اس کے بعد منکر نکیر اس میت سے 3 سوال کرتے ہیں۔ کتنے سوال؟ 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال کیا ہے؟ قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا سوال تیرا رب کون ہے؟ دنیا میں تو ہم اپنے آپ کو رب مانے تھے، رب کے معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ ابھی کل بیان اس کا آ گیا کہ رب کسے کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا، جبکہ اللہ ہے، لیکن ہم یہاں پہ اللہ کو رب مان کر کے زندگی نہیں گزارے۔ تو یہ پہلا سوال ہوگا قیامت عالم برزخ میں، یعنی قبر میں، کہ تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہوگا تیرا نبی کون ہے، اور تیسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے۔ یہ 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال تیرا نبی کون ہے، اور تیسرا سوال تیرا دین کیا ہے۔ اگر یہ مومن ہوگا تو تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد رسول اللہ ہے، اور میرا دین اسلام ہے۔ اگر یہ مومن ہوگا تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو،
جب یہ تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا تو فرشتے یہ اعلان کریں گے کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو قبر میں ہی، جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو۔ ایک تو جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف کھڑکی کھول دو، جس سے جنت کی خوشبو اس تک پہنچتی رہتی ہے، اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اس کی قبر پھیل جائے گی، کشادہ کر دیا جاتا ہے اس کی قبر کو۔ اور اگر یہ کافر ہوگا، اور اگر یہ کافر ہوگا تو کافر سے مراد ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ کافر غیر مسلم، ہاں بہت سارے لوگ جو زندگی میں اپنی منمانی زندگی گزارے ہیں وہ بھی کافر کے درجے میں ہوں گے۔ کافر کے معنی انکار کرنے والا، انکار کرنے والا۔ اب اذان ہو رہی ہے، اب اذان سن کے بھی اگر ہم مسجد میں نہیں آئے تو ہم انکار کر رہے ہیں، نہیں ہوا انکار کرنا؟ انکار کرنا ہوا یہ تو، ہاں۔ تو اگر وہ کافر ہوگا، انکار کرنے والا ہوگا، تو اس سے بھی یہی سوال کیے جائیں گے، تو وہ ان کے جواب میں ہائے ہائے میں نہیں جانتا، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، وہ تینوں سوالوں کے جواب میں یہی کہے گا، ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا بستر بچھا دو، اس کی قبر میں جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو جہاں سے گرم ہوا اور تپش آتی رہتی ہے، اس کی قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے، سمٹ جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، ایک دوسرے میں پسلیاں گھس جائیں گے، اتنی تنگ ہو جائے گی وہ قبر۔ اب آگے چلتے ہیں، قیامت اور حشر۔ محرم کی 10ویں تاریخ اور جمعہ کے دن جب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ کون سی تاریخ ہوگی وہ؟ محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، تاریخ کو یہ 10ویں تاریخ ہوگی، دن کون سا ہوگا؟ جمعہ کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور پھر اعلان ہوگا، حضرت اسرافیل کو حکم دیا جائے گا کہ سور پھونک دیا جائے، سور پھونک دیا جائے۔ سور کی آواز سے تمام جانور مر جائیں گے۔ کوئی آواز ہوگی، وہ کوئی آواز ہوگی، اس آواز سے تمام جانور مر جائیں گے۔ اتنی خوفناک اور ڈراؤنی اور اتنی وحشت ناک وہ آواز ہوگی کہ اس کی آواز کی وجہ سے دل پھٹ جائے گا، جانور مر جائیں گے اور نظام عالم تہو بالا ہو جائے گا، بالکل سب کچھ ٹوٹ پھوٹ چکا ہوگا، سب ایک دم تہس نہس ہو جائے گا۔ 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، پھر کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکیں گے، تو تمام مخلوق دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں دوبارہ جمع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے حضور اولین و آخرین جمع ہوں گے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور انسانوں کا وجود جب سے یہ شروع ہوا ہے، انسانوں کا سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے، اس وقت سے لے کر کے قیامت کے دن تک، قیامت کے دن آنے تک جتنے لوگ دنیا میں آئے ہوں گے وہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے میں جمع کر دیے جائیں گے، تمام لوگ جمع ہو جائیں گے وہاں۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ قیامت کا ایک دن کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ سوچ لیجیے اب کتنا لمبا زمانہ ہوگا وہ، کہ یہاں کا 50,000 سال اور قیامت کا ایک دن یہ برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ گنہگار اپنے گناہوں کی بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ جو جتنا دنیا میں گنہگار تھا، گناہ کرتا تھا، اسی قدر وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کوئی یہاں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گردن تک ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ناک تک ہوگا اور وہ ڈوبا ہوا ہوگا اپنے پسینے میں ہی۔ اللہ رب العزت جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے پورا۔ حساب و کتاب ابھی شروع نہ ہوگا، محشر کے میدان کی گرمی پیاس برداشت سے باہر ہوگی۔ بالآخر تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے اللہ تعالیٰ سے،
عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے حساب شروع کرنے کی درخواست کی جائے۔ اتنی حالت وہاں خراب ہوگی، سب نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب پریشان ہوں گے سب۔ اب لوگ آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، تو آئیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے کہیے کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے جلدی۔ ہاں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے کہ بھائی میرے پاس نہیں، جاؤ حضرت نوح کے پاس جاؤ، ان سے درخواست کرو کہ وہ اللہ سے کہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے۔ حضرت نوح کہیں گے کہ مجھ سے بھی نہیں ہوگا، جائیے حضرت ابراہیم کے پاس جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے۔ حضرت ابراہیم کس کی طرف بھیجیں گے؟ حضرت موسیٰ کی طرف، اور حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی طرف بھیج دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام خلقت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں گے۔ تمام لوگوں کو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ جائیے لاڈلے رسول کے پاس، حبیب خدا کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر بسجود ہوں گے، یعنی سجدے میں جائیں گے، اور پھر اللہ سے عرض کریں گے، یہ درخواست کریں گے، آپ کی درخواست قبول کی جائے گی، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، اور اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد حساب و کتاب کیا چیز ہے؟ حساب و کتاب کیا چیز ہے؟ یہ بھی سن لیجئے۔ ہر ایک کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا، زندگی میں جو کچھ اس نے کیا ہوگا، ہاں، اس کا رجسٹر اس کو دے دیا جائے گا۔ نیکوکار یعنی نیک لوگ جو ہوں گے ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، نام اعمال ان کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو گنہگار لوگ ہوں گے، بدکار ہوں گے، ان کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جی، پتہ چل جائے گا پہلے ہی کہ کون کس کیٹیگری کا ہے اور کون کہاں جانے والا ہے، یہ پہلے ہی پتہ چل جائے گا۔ نام اعمال آپ کے داہنے ہاتھ میں ہے تو پھر آپ خوشی بخوشی، خوش و خرم ہو کر کے آپ جنت میں جائیں گے، اور اگر بائیں ہاتھ میں ہے تو پھر جہنم کا راستہ آپ کو دکھایا جائے گا۔ اعمال نامہ کا دائیں ہاتھ میں ملنا خوش بختی اور کامیابی کی علامت ہوگی، اور بائیں ہاتھ میں ملنا بدبختی اور ناکامی کی علامت ہوگی۔ کامیابی یہ ہے کہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اور ناکامی یہ ہے کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جی، ہر شخص جب اپنا نام اعمال پڑھ چکے گا تو حساب شروع ہو جائے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی امت، کرامن کاتبین، بدن کے اعضاء اور زمین گواہ بنیں گے۔ جی، دو فرشتے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی گواہ بنیں گے، انبیاء وہ بھی گواہ بنیں گے، اور اسی طرح بدن کے اعضاء یعنی پارٹس جو ہے یہ بھی گواہ بنیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ آج زبان بول رہی ہے، کل زبان خاموش رہے گی، اور زبان کے علاوہ ہر عضو اللہ کے سامنے گواہی دے گی، ہر چیز گواہی دے گی۔ زمین کے جس حصے پر ہم نے کوئی عبادت کی ہے وہ زمین کا حصہ اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے گواہی دے گا، اور اگر زمین کے کسی حصے پر ہم نے گناہ کیا ہے تو وہ زمین کا وہی ٹکڑا، وہی حصہ اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ اس بندے نے میرے پشت پر تیری نافرمانی کی تھی۔ ہر چیز گواہی دے گی۔ اعمال کو تولا جائے گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ ناکام ہو کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پل صراط ایک کیا ہے؟ قیامت کے دن پل صراط کا راستہ بھی ہے، جہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہے، جہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، یہ پل صراط کہاں ہے؟ جہنم کے اوپر، جسے ہر شخص کو پار کرنا ہے۔ کامیاب لوگ جو ہوں گے وہ بجلی کی رفتار سے پار ہو جائیں گے، جو نیک لوگ ہوں گے وہ بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے، اور جو بلکہ اس سے کم رفتار میں اعمال کے درجہ بدرجہ پار کریں گے، جبکہ جہنمی لوگ جو ہوں گے اس پل سے گر کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو گناہ بھی ہوگا اور نیکی بھی ہوگی تو وہ اس پل سے گرتے پڑتے گزریں گے،
کیسے گزریں گے؟ گرتے پڑتے گزریں گے کہ کسی طرح بس یہ پل پار ہو جائے، کیونکہ پل پار کر لیا تو آپ جنت میں چلے گئے، اور اگر آپ نے گناہ بھری زندگی تھی آپ کی یہاں دنیا میں تو آپ وہیں سے کٹ کر کے نیچے گریں گے جہنم میں۔ اس کے بعد ایک اور ہے حوض کوثر۔ کیا ہے؟ حوض کوثر۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو خیر و بھلائی عطا فرمائی ہے ان میں سے ایک کوثر بھی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ یہ کوثر کیا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے، جو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ یہ چیز، یہ تحفہ، یہ ہدیہ، یہ نعمت اللہ کب عطا فرمائیں گے؟ میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ جو ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ وہ حوض کوثر کا پانی ایسا ہوگا کہ جو ایک مرتبہ پی لے اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس کا پانی ان کو ملے گا جو اصل دین پر قائم رہیں گے۔ یہ حوض کوثر کا پانی ہر کسی کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاری ہے اس کو حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا، جبکہ بدعتی لوگ اس سے محروم رہیں گے، اور جنہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا یا اللہ کے دین میں کوئی نئی بات پیدا کی، وہ لوگ حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے۔ اب 10ویں بات یہ ہے دخول جنت، یعنی جنت میں داخلہ اور جہنم کا داخلہ۔ مسلمانوں میں سے جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اور بعضوں کو سفارشات کی وجہ سے، بعضوں کو محض اللہ کے فضل و کرم سے، کچھ کو بلا حساب بغیر حساب کے، کچھ کو بعد از حساب، اور کچھ کو جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جبکہ کفار، مشرکین، منافقین ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی جنت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو کسی کی سفارش کی وجہ سے جنت مل جائے گی، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جنت دے دیں گے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو حساب و کتاب سے پہلے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو حساب و کتاب کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جبکہ وہ کامیاب ہوں گے۔ کامیاب ہونے پر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور منافقین، مشرکین اور کفار جو ہیں ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔